اس وقت جو ہے دنیا میں میرے خیال میں ایک چیز ہے کہ کامن انٹرسٹ سب سے بڑھ کے کامن انٹرسٹ ہے. اگر آپ کا کامن انٹرسٹ ہے کسی چیز میں، آپ کا کلچر میچ نہیں کرتا ہے، تب بھی آپ اس آدمی سے یا اس قوم سے یا اس فرد سے یا اس گروپ سے آپ رابطے رکھتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو. مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں کوئی کلچر جو ہے نا ہم آہنگی نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپس میں دوستی رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح کوئی اور ملک آپ لے لیں جو بھی ہے، امریکہ یا کسی اور ملک کا لے لیں، تو گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کے بیچ میں کلچر کا اتنا جو ہے نا آپس میں میل جول نہیں ہے. کلچر بالکل مختلف ہے، زبانیں بالکل مختلف ہے، لیکن ہمارا انٹرسٹ ایک ہے، ہم زیر قبضہ ہے کسی کے اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کلچر، ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے. اور دوسری بات گلگت بلتستان اور اس میں چترال بھی، گلگت بلتستان اور چترال کا کلچر ایک ہی ہے، بلکہ ہمارا خونی رشتہ بھی ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، تاریخ میں ہم ایک رہے، کبھی آپس میں ہم لڑتے بھی رہے، پھر ہم ساتھ جڑتے بھی رہے. لیکن اب یہ زیادتی دیکھیں ہماری کمزوری ہے. چترال جا کے اس کو NWP کے پٹھانوں کے ساتھ ملایا، پٹھانوں کے ساتھ چترال کا کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے، نہ کوئی تاریخیں ہے نہ کچھ. وہ قبضہ کرتے رہے، اٹیک کرتے رہے، قبضہ بھی نہیں کر سکتے، اٹیک کرتے رہے وہاں سے دیر سوات سے، دیر سے خاص کر اور ملاکنڈ سائڈ سے، لیکن کبھی قبضہ نہیں کر سکے چترال پہ. تب چترال کو لے جا کے آپ نے ملاکنڈ کے حوالے کر دیا، دیر کے حوالے کر دیا، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کی سب کو آپ نے تباہ کر دیا. لیکن پھر بھی چترال جو ہے انہوں نے اپنی ثقافت کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، انجمن ترقی خوار کے نام سے وہ رکھا ہوا ہے. لیکن گلگت بلتستان میں جو انڈیجنس تین جو زبانیں ہیں انڈیجنس جو ہے اس میں بلتی ہے اور اس میں بروشو ہے. بروشو اور بلتی اور خوار جو ہے یہ قدیم ترین ہے. شین جو ہے، شین بھی ہمارے وہاں انڈیجنس ہو گئے ہیں، لیکن شین باہر سے آئے ہوئے ہیں بعد میں. اور پھر یشکن کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ بروشو کے حصہ ہے، بروشو ہی ہے جو شین کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زبان شنائی رکھی ہے، جو یشکن شین ہے. اور پھر بعد میں جو ہے کشمیری بھی آ گئے، بعد میں یہ جو ہمارے ساتھ یوگور کا جو ہے سنکیانگ کا، وہاں سے جو ہے یہ ترک نجات لوگ بھی آ گئے، پھر پٹھان وغیرہ بھی آباد ہوئے. تو 47 کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جو آباد ہوئے ہیں 47 کے بعد پاکستان نے جن کو آباد کیا ہے، وہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، وہ غیر قانونی ہے. ان کو اس علاقے سے جانا چاہیے جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے خلاف آئے ہیں. باقی جو کلچر ہے، ہمارا کلچر کو بھی منظم انداز سے پاکستانیوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، ہماری زبان کو بھی، ہماری ثقافت کو بھی. ہمارا کلچر جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہم ٹوپی پہنتے تھے، اپنی ٹوپی جو ہے براؤن کلر کی، اسکول میں یہ پابندی تھی. اور اس کے بعد جو ہے جب پنجابیوں کو وہاں ہیڈ ماسٹر اور پھر وہاں پھر ڈائریکٹریٹ کر کے ڈائریکٹر بنا کے بھیج دیا، تو انہوں نے وہ پابندی ختم کر دی. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو تو علم نہیں ہوتا کہ کلچر کیا ہے، اس کو کہاں تک اس کو پریزرو کرنا چاہیے. تو ہمارا کلچر نے تباہ کرنے کی کوشش کی. پھر ہمارا جو دوسرا کلچر ہے، جو ہمارے میوزک ہے، جو ہمارے سانگس ہے، ان کو تباہ کرنے میں مذہبی جو جنونیت ہے، جو فرقہ پرستی ہے، یہ آگے آگے ہے. چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے اسماعیلیز ہو، مذہبی لوگوں نے کلچر کو تباہ کرنے کی انتہا کوشش کی، یعنی اسلامک کلچر کے نام پہ. میں آپ کے توسط سے میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کرسچنٹی ہے، چاہے وہ جوس ہے، یہودی ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ اسلام ہے، اس کا مذہب کا کوئی کلچر نہیں ہوتا ہے. مذہب ایک آئیڈیالوجی ہے، مذہب ایک ہوا ہے، مذہب ایک اسپرچول ہے، مذہب ایک روح ہے. مذہب کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، مذہب کا اس کی کوئی روٹی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی چیز نہیں. مثلا سعودی عرب میں جو آپ کپڑا پہنتے ہیں، آپ لداخ کرگل میں نہیں پہن سکتے. آپ رشیا میں جہاں رہتے ہیں 60 ڈگری سینٹی گریڈ میں، -60 ڈگری سینٹی گریڈ میں جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں آپ +48 ڈگری سینٹی گریڈ میں والے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے. تو وہاں آپ -60 ڈگری میں بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور +45 ڈگری یا 50 ڈگری میں بھی مسلمان ہو سکتا ہے. ان کا کلچر، ان کی روٹی، ان کا یہ ایک نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے وہاں جو مذہبی کم علم لوگوں نے یا مفاد پرست لوگوں نے جو مذہب کے نام پہ جو روٹی اپنا سیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے مذہب کو استعمال کر کے ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کی. یعنی اسماعیلیز بھی، جس علاقے سے میرا تعلق ہے، اسماعیلیز بھی آگے ہیں. جہاں وائز ہے، امام کا نام دے کے، غلط نام دے کے کلچر کو انہوں نے تباہ کیا. اور ہمارے یہ جو اب یہ بجانا منع ہے، ایسا منع ہے. اسی طرح جو ہے سنی فرقے سے بھی یہ جی بجانا جو ہے اسلامک میں منع ہے. اسی طرح شیعوں کی طرف سے اتنا تبلیغ نہیں ہوا، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی.
اس کی، تو ہمارے کلچر کو تباہ کرنے میں پاکستانیوں کا اور ان کے زیر سایہ جو مذہبی جو تفرقہ پسند جو لوگ ہیں ان کا بڑا کردار رہا کلچر کو ختم کرنے میں۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی ہمارا کلچر کتنا مضبوط ہے، اس کا باوجود یہ ختم نہیں کر سکے۔ یعنی گلگت شہر میں آپ کو مثال دے دوں کہ وہاں ایک پلو گراؤنڈ ہے جو سنی اور شیعہ مسجد کے بیچ میں، دونوں طرف سے مسجد والے ایک دوسرے کے خلاف اور اسپیکر پہ کفر کا فتویٰ دیں گے، لیکن جب جلسے کا اعلان ہوگا، جب پولو کا اعلان ہوگا تو مسجدیں دور رہ جائیں گی اور اس علاقے میں اتنے لوگ بھریں گے، کبھی وہاں جلسے میں کسی نے ایک دوسرے کو نہیں مارا، کوئی ناراضگی نہیں ہوئی ہے، وہاں اتنا جمگٹھا ہوگا کہ جگہ ہی نہیں ہوگی لوگوں کے لیے وہاں۔ تو ہمارا کلچر بہت مضبوط ہے، جہاں کوئی گانے کا وہ ہوگا، جہاں کوئی سرونائی جو بانسری جس کو کہتے ہیں ہم اس کو بجانے کا، جہاں شہنائی بجانے کا، جہاں ستار بجانے کا، وہاں لوگ سب کچھ چھوڑ کے وہاں آ جائیں گے، اپنا کام اپنے بزنس چھوڑ کے۔ تو ہمارا کلچر بہت مضبوط ہے، اور ہماری زبان کو خراب کرنے میں بھی یہ جو قابض جو گروپ ہے جو پاکستانیز ہے ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور ہمارے لوگوں کی اپنی بھی اس میں غلطی ہے۔ ہمارے لوگ اپنی زبان بولتے ہیں اس میں اردو ملاتے شامل کرتے ہیں، اس میں جو ہے انگلش شامل کرتے ہیں، یہاں تک ہماری عورتیں جو ہے وہ جو ان پڑھ ہوتی ہے وہ بھی آدھی اپنی زبان کے ساتھ آدھی اردو ملاتی ہے، انگریزی ملاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے وسعت سے اپنے پوری آبادی سے، پورے اپنے گلگت میں جو شنا، بلتی، برشت کی، وخی، کھوار بولنے والے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ جو بھی زبان وہ بولتے ہوں اپنی زبان خلوص کے ساتھ پورا یعنی خالص وہی بولے، اس میں اردو اور انگلش کا ملاپ نہ کرے، اس کو اپنی زبان کو خراب نہ کرے، اپنی زبان کو تباہ نہ کرے۔ اور اپنے جوانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے کلچر کو قائم رکھے، وہ جہاں بھی رہتے ہوں، چاہے وہ کراچی میں رہتے ہوں، چاہے وہ پشاور میں رہتے ہوں، چاہے دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، اپنے کلچر کو۔ اور ہمارے کلچر میں جو ہے ایک ٹوپی ہماری ابھی باقی رہ گئی ہے، باقی یہ جو شلوار قمیض ہے، ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ پٹھانوں کا کلچر ہے۔ شلوار قمیض پنجابیوں کا بھی کلچر نہیں ہے، شلوار قمیض سندھیوں کا بھی کلچر نہیں ہے، شلوار قمیض بلوچوں کا بھی کلچر نہیں ہے، یہ پٹھانوں کا کلچر ہے۔ اور جو اوپر چھوٹی سی جیکٹ جو پہنتے ہیں نواز شریف ٹائپ کی جو جیکٹ، یہ بھی پٹھانوں کا ہی ہے۔ یہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کلچر کو اپنا کلچر نہ سمجھے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اور ہماری ایک ٹوپی رہ گئی ہمارے کلچر کا، باقی جو ہے یہ پینٹ شرٹ ہمارے کلچر کے قریب ترین ہے۔ ہمارا پورا کلچر یہ نہیں ہے، وہ شاید اس زمانے میں ہمارا اپنا کلچر ہی چلتا تو آج پینٹ شرٹ کے قریب ہوتا، لیکن شلوار قمیض بالکل ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا چوغا ہمارا کلچر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، ٹوپی ہمارے کلچر میں وہ آج بھی زندہ ہے۔ باقی جو ہمارے جو استاد ہیں جن کو ہم استاد بولتے ہیں، جو ہمارے شہنائی بجاتے ہیں، جو ہمارے ڈرم بجاتے ہیں، جو ڈھول بجاتے ہیں، تو ان کی آپ قدر کریں، ان کو آپ زندہ رکھیں۔